یہ کوئی لشکر نہیں تھا، نہ تلوار، نہ اعلان جنگ، نہ قلعے کی دیواریں توڑنے والا ہتھیار۔ بس ایک خاموش درویش تھا، ایک سجدہ گزار چہرہ اور ایک نورانی دل، جو آیا تھا دل جیتنے، روحوں کو آزاد کرنے اور ایک باطل نظام کو ہرا دینے۔ آج کی قسط میں دیکھیے کیسے غریب نواز نے اجمیر کے بتوں کی طاقت کو زوال دیا، بغیر ایک قطرہ خون بہائے۔ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام اب روز بروز شہرت پا رہا تھا۔ درویشوں کی وہ چھوٹی سی جگہ جو ٹیلے پر تھی اب روشنی کا مینار بن چکی تھی۔ غریب، یتیم، بیمار اور بھٹکے ہوئے لوگ اس سمت رواں تھے جہاں سے محبت، شفقت اور روحانی سکون ملتا تھا۔ لوگ کہتے، یہ جو آ کر دعا کرتا ہے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ راجپوت راجہ پرتھوی راج چوہان، جو اجمیر کا حاکم تھا، یہ منظر دیکھ کر سخت برہم ہوا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ فقیر لوگوں کے دل نہ چھین لے، کہیں نظام ذات پات نہ ٹوٹ جائے، کہیں دیوی دیوتاؤں کی طاقت چیلنج نہ ہو جائے۔ اس نے حکم دیا، اس درویش کو شہر سے نکال دو۔ سرکاری اہلکار آئے، خواجہ صاحب سے سخت لہجے میں بات کی۔ آپ مسکرائے اور نہایت نرمی سے فرمایا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اگر تم زمین سے نکالو گے تو ہمارا رب ہمیں آسمان سے بھی جگہ دے گا۔ وہ واپس چلے گئے، مگر راجہ کی مخالفت بڑھتی گئی۔ راجہ نے اپنے پجاریوں، پنڈتوں اور راج گرو کو اکٹھا کیا اور خواجہ صاحب کو چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو تو دلیل دو، ہمارا دھرم چھوڑ کر لوگ تمہاری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم دلیل نہیں دیتے، ہم دل بدلتے ہیں۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر صرف چند لمحے اللہ کا ذکر کرو، پھر خود فیصلہ کر لینا۔ ایک راج گرو نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم نے ہماری آنکھیں بند کر دیں تو ہم ہار مان لیں گے۔ سب بیٹھے۔ خواجہ صاحب نے آنکھیں بند کی اور ذکر شروع کیا۔ چند لمحے گزرے اور وہی راج گرو جو ہنستا تھا اب خاموش ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، پھر وہ سجدے میں گر گیا اور بولا، یہ جو درویش ہے اس کا اللہ واقعی زندہ ہے۔ اس دن صرف ایک نہیں کئی راج پجاری ایمان لے آئے۔ راجہ پریشان ہو گیا کہ جنہیں دلیل سے جیتا جا سکتا تھا وہ تو صرف نگاہ سے ہار گئے۔ راجہ نے خواجہ صاحب کو قتل کروانے کی کئی خفیہ کوششیں کی، زہر دینے کی، آتش زنی کی دربار میں بلانے کی، مگر ہر بار قاتل خود مسلمان ہو گیا، ان کا دل نرم ہو گیا، خود راجہ کا بدن بخار سے کانپنے لگا۔ آخرکار راجہ خاموش ہو گیا۔ کسی نے پوچھا، راجہ تم نے اسے کیوں نہ نکالا؟ راجہ بولا، میری حکومت صرف قلعے تک ہے، مگر اس فقیر کی حکومت دلوں پر ہے۔ روایت ہے کہ جب سلطان شہاب الدین غوری نے اجمیر پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اس نے سب سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ عاجزی سے عرض کی، آئے شیخ، میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہوں، دعا فرما دیجئے کہ حق کو فتح حاصل ہو۔ خواجہ صاحب نے نہایت وقار سے فرمایا، فتح تمہیں ضرور حاصل ہوگی، مگر یاد رکھو، عدل کرنا، رحم سے پیش آنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ پھر وہ وقت آیا جب سلطان نے پہلی بار میدان ترائے میں راجہ پرتھوی راج سے ٹاکرا لیا۔ سال تھا 1191 اور نتیجہ شکست۔ سلطان غوری کو پسپا ہونا پڑا، لیکن حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، یہ آزمائش ہے، صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک سال بعد 1192 میں دوبارہ وہی میدان سجا۔ سلطان نے پھر سے مقابلہ کیا اور اس بار اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ راجہ پرتھوی راج مارا گیا اور بے صغیر کے افق پر اسلام کا سورج طلوع ہونے لگا۔ اس فتح کے بعد سلطان غوری ایک بار پھر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔
آنکھوں میں شکر کے آنسو، زبان پر عقیدت کے الفاظ۔ کہنے لگا، آئے شیخ، یہ فتح اب کی دعا کا صدقہ ہے۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، ہم نے تو صرف وہی کہا جو حق تھا، باقی سب کچھ اللہ کا کام ہے۔ ولی کبھی ظلم سے نہیں لڑتا، وہ ظلم کے خلاف دل جیتتا ہے۔ روحانیت کی سب سے بڑی دلیل کردار ہے، کرامت نہیں۔ جو خود کو مٹا دے، اللہ اسے ایسا بناتا ہے کہ زمانہ اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ پرتھوی راج کی سلطنت تو مٹی میں مل گئی، مگر خواجہ غریب نواز کا فیض آج بھی زندہ ہے۔ اگلی قسط میں دیکھیے کیسے لاکھوں لوگ ان کی مجلسوں میں ایمان لائے، اور کیسے ان کی خانقاہ نے بےصغیر کو اخلاق، عدل اور نور سے بدل دیا۔ ایسی اور اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور علم کی اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں۔